آج انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 سے آگے تفسیر بیان ہوگی۔ تو اس سے پہلے آپ حضرات نے یہ بات سن لی تھی کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خیال یہ تھا کہ ہم جو صدقہ خیرات ہے یہ ان مشرکین کو، کافروں کو نہیں دیتے تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں اور پھر ہم ان پہ اپنا مال خرچ کریں۔ تو اس کا مسئلہ پیچھے ذکر ہو گیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ خیرات کن لوگوں کا حق ہے، کن پر خرچ کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کن کو دینا چاہیے، کون زیادہ حقدار ہے۔ تو ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ارشاد فرمایا کہ صدقہ خیرات ان لوگوں کا حق ہے کہ جو اللہ کے راستے کے فقراء ہیں، محتاج ہیں، اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کاروبار اور اپنے مال پیسہ کمانے کے لیے وہ چل پھر نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی دینی مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی دینی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ کمانے کے چکر میں لگ جائیں تو دینی کام کا حرج ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر مجاہدین ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، تو اگر وہ دکانداری کھول کے بیٹھ جائیں، کاروبار میں لگ جائیں، تو اللہ کے راستے میں جہاد کون کرے گا؟ ہیں جی۔ بالکل ایسے ہی دین کے طلباء ہیں، علماء ہیں، اگر وہ دین کی تعلیم کی بجائے دنیا کے دھندوں میں لگ جائیں تو پھر دین کا علم حاصل کون کرے گا یا لوگوں کو کون سکھائے گا؟ اور ایسے اور بھی کوئی نہ کوئی جو کسی دینی مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں، دینی کام کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ وہ زمین میں اپنا رزق کما نہیں سکتے، تو فرمایا صدقہ خیرات کے یہ لوگ حقدار ہیں، صدقہ خیرات کے یہ لوگ حقدار ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ایسے ہی تھا کہ ایک تو وہ مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئے، اور پھر وہاں پر انہوں نے اپنے کام کاج اور اپنے کاروبار شروع کیے۔ بعض صحابہ کرام وہ تھے کہ جو کھیتی باڑی کرتے تھے، بعض صحابہ کرام وہ تھے جو بازار میں کام کرتے تھے، دکانداری کرتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام وہ تھے کہ جو مسجد نبوی کے اندر صرف دین کی تعلیم کے لیے رکے ہوئے تھے، جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے جنہوں نے حج عمرہ کیا انہوں نے ماشاءاللہ وہ دیکھا ہوگا چبوترا، اب بھی وہ موجود ہے، اس کی نشاندہی کی گئی ہے جی۔ تو جہاں اصحاب صفہ بیٹھ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، تو دین کی تعلیم حاصل کرتے، اور یہ پہلا مدرسہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور ان لوگوں کا اور کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ اور باقی جو صحابہ کرام تھے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ تو پھر کوئی صحابی کھانا لے آتا، کوئی صحابی کھجوریں ہوتی تو وہ کھجوریں لا کر وہاں پر رکھ دیتا، کسی کے پاس اور کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو وہ لا کے رکھ دیتا، اور ان حضرات کا ایسے ہی گزر اوقات ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مناسب سمجھتے کسی کو جہاد میں بھیجنا، کسی کام کے لیے بھیجنا، تو اللہ کے نبی ان کو بھیج دیتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی جو آیات ہیں، تو اصل میں اس سے مراد تو ایسے ہی لوگ ہیں جو مثال کے طور پر اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آئے، پھر ان کے لیے کوئی ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، یا جو اصحاب صفہ تھے۔ لیکن اس حکم میں مفسرین فرماتے ہیں تا قیامت ایسے لوگ داخل ہیں جن کو کوئی نہ کوئی دینی مصروفیت ہے، کوئی نہ کوئی دینی مصروفیت ہے، تو وہ صدقہ خیرات کے حقدار ہیں، ان پر صدقہ خیرات کیا جائے۔ اچھا ایک بات یہاں پر آپ سمجھ لیں، دیکھو بھائی آپ حضرات یہ سارے سمجھ رہے ہیں جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ حضرات یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہماری مسلمانوں کی دو ضرورتیں ہیں۔ کتنی؟ دو۔ ایک ہے ہماری دنیا کی ضرورت، ایک ہے ہماری دین کی ضرورت۔ کیوں جی؟ جو ہماری دنیا کی ضرورت ہے وہ کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ وہ ہماری دنیا کی جو ضرورتیں ہیں وہ دنیا داروں سے پوری ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے سودا لینا ہے تو دکان پہ جائیں گے، ہم بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج کے لیے جائیں گے، کوئی گھر میں اگر کام کرانا ہے تو ہم مستری انجینئر کے پاس جائیں گے، یا کوئی ہمیں اگر ضرورت پیش آئے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ جو شعبے کے متعلق آدمی ہیں۔ اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اجرت پر اپنے کام کرتے ہیں جی، اجرت پر کام کرتے ہیں۔ دوسرے ہماری ضرورت ہے دینی ضرورت ہے ہماری، کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوانی ہے، خود ہم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، اور دین کی ضرورت چیزیں ہم نے سیکھنی ہے۔ علاوہ ازیں جو ہمارے جتنے بھی تعلق ہے دینی معاملات ہیں، جنازوں کے مسئلے ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، اور دیگر مسائل ہیں، تو وہ ہمارے کہاں سے حل ہوں گے؟ دیندار لوگوں سے۔ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، علماء دین ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، ان سے ہمارے وہ مسائل کیا ہوں گے؟ حل ہوں گے۔ ہماری دینی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ ان حضرات سے پوری ہوگی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جیسے ہم دنیا کے کاموں میں ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جو ہم کہاں کسی جگہ ہم کوئی کام کرواتے ہیں تو ہمیں ان کو معاوضہ دینا چاہیے، ہمیں ان کو اجرت دینی چاہیے۔ تو جو لوگ دین کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں
چونکہ وہ اللہ کے دین میں مصروف ہوتے ہیں، اگر وہ دوسرے دندوں میں لگ جائیں گے تو ظاہر دین کا حرج ہوگا، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی ہمارا تعاون جاری رہنا چاہیے، خواہ وہ دینی مدارس ہوں، دین کے علماء ہوں، مفتیان اکرام ہوں، تو ان کے ساتھ بھی ہمارا تعاون جاری رہنا چاہیے تاکہ وہ مطمئن ہو کر اپنے اللہ کے دین کا کام کر سکیں۔ اس وجہ سے حدیث میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین صرف وہی نہیں ہے کہ جو گھروں گھروں میں جا کے پھرتا ہے، ایک ایک دو لقموں کے لیے جا کے پھرتا ہے اور وہ کوئی اس کو دے یا نہ دے، لیکن فرمایا وہ بھی مسکین ہے کہ جو جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ جو اس کو بے پرواہ کر دے، لیکن اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے لوگ اس کو مسکین نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، ان کے پیچھے نہیں پڑتے، لیکن وہ بھی محتاج ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ محتاج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال یہاں پر یہ جو فرمایا نا کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، تو مفسرین نے اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ جن کو دین کی کسی مصروفیت کی وجہ سے کاروبار کا موقع نہیں ملتا۔ اب ایک بات یہاں سمجھ لیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں، جو دینی مدارس والے لوگ ہیں، یہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو انہیں بھی کام کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بڑے جلسے میں، جو ان کے زمانے میں ایک بڑا دینی جلسہ ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم ان علماء طلباء پر خرچ کرتے ہیں تو انہیں خود کمانا چاہیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہم دکانداری کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے الحمدللہ کر سکتے ہیں، ایمانداری سے کریں گے نا، ہیں جی، تو بہتر طریقے سے کریں گے، لوگ ہمارے پاس زیادہ آئیں گے۔ تو ہم میں سے کوئی، انہوں نے فرمایا ہم میں سے کوئی چاول کی دکان ڈال لے گا، کوئی گندم کی، کوئی کسی چیز کی، لیکن کہا پھر دیکھنا تمہارا کیا ہوگا۔ فرمایا کہ تمہارا 50-60 سال کے بعد دیکھنا تمہارے جو اولادیں آگے، کوئی عیسائی بن جائے گا، کوئی یہودی بن جائے گا، کوئی دریا بن جائے گا۔ ہاں سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیوں جی بھئی، جب کسی چیز کی محنت چھوٹ جائے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ بولو نا۔ تو جب دین کی محنت ہی نہیں ہوگی، دین کا کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا، تو پھر اسلام کیسے باقی رہے گا؟ اسلام تو ظاہر باقی تبھی رہے گا جب اس کی کوئی محنت ہوگی، کوئی دین کی گفتگو، دین کی بات ہوگی۔ اتنی بات آپ کو سمجھا رہی ہے؟ تو اس لیے یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو دیندار لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مفسرین نے اس میں یہ بات لکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے، فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ اغنیا من التعفف، یہ مانگتے نہیں ہیں لہٰذا انہیں ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، آپ تعرفہم بسیماہم، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھ کے، ان کی بول چال سے، چال ڈال سے، اور جو ان کے قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ضرورت مند ہے، انہیں بھی دینا چاہیے، جس کو ہم عام آسان الفاظ میں کہتے ہیں سفید پوش لوگ ہیں جی، سفید پوش لوگ ہیں جی۔ اچھا، ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا توجہ فرمانا۔ یہ مسئلہ اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھو نا، یہاں قرآن پاک نے کہا کہ سمجھدار لوگ پہچان لیتے ہیں یہ ضرورت مند ہے۔ ہوتا یہ اصل میں ہمارے خاص طور پر بستیوں میں، گاؤں میں ایسے ہوتا ہے، فرض کرو ایک محلے میں سفید پوش آدمی ہے، وہ دیہڑی بھی لگاتے ہیں، مزدوری بھی کرتا ہے، لیکن اس کی آمدنی بہت کم ہے، خرچے اس کے زیادہ ہیں، مطلب اس کے اولاد زیادہ ہے، بچے بچیاں زیادہ ہیں، اور وہ حاجت مند ہے، اپنی کوئی زمین بھی نہیں، کوئی بڑا کاروبار بھی نہیں، دیہڑی دار بندہ ہے، مزدور طبقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ جو نا وہ دیکھو یہ تو کماتا ہے لہٰذا اسے زکوٰۃ نہیں لگتی۔ حالانکہ جو سفید پوش ہوا بندہ ہے تو اس کے پاس اگر اتنا مال نہیں ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی مالیت پہنچ جائے تو وہ بھی، اس کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے، اگرچہ وہ دیہڑی کرنے والا مزدور ہے اور اگرچہ وہ کام کرنے والا بھی ہے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچے تو اس کو بھی صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی لگتی ہے، اور وہ آدمی سفید پوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور ایسے آدمی کو بھی ضرور جنا توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دو بندوں پر، بس ایک بیوہ عورت ہے یا کوئی یتیم بچہ ہے تو اسی کو سب لوگ دیتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاتے ہیں، ان پہ خود زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یا لوگ یہ نہیں دیکھتے ان کی اپنی مالیت کتنی ہے، ان کے پاس اور کتنی چیزیں ہیں جی کہ جو کیا ان کو زکوٰۃ لگتے ہیں۔ بہت سارے یہ دیکھتے ہیں بیوہ عورت ہے، یتیم بچہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس خود کتنا مال ہے، وہ خود کتنی چیزوں کے مالک ہیں۔ تو بہرحال یہ مسائل پوچھتے رہنا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔